جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ اور یہاں سورہ اعراف کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ارشاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا ہم نے جہنم کے لیے بہت زیادہ جن اور انسان رکھے ہیں، بہت زیادہ۔ یہ کون ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دل رکھتے ہیں سمجھ نہیں، دل ہے اس میں درد نہیں، اسی کے لیے رحم ہے۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں۔ نہیں فرمایا کہ محروم ہیں، آنکھیں تو موجود ہیں لیکن جو اسے دیکھتے نہیں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، فرمایا ان لوگوں کے پاس کان تو ہیں پر یہ سنتے نہیں، دل ہے دھڑکتا نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں، کان ہے اور وہ سنتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی برے۔ وہی رب کریم جو ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ ایمان لانے کے بعد جو اچھے عمل کریں گے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے، وہی مالک فرما رہا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جو جانور بلکہ جانوروں سے بھی بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود ہی قرآن میں بیان فرمایا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہو گئے، غفلت میں پڑے، انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائی نہیں جو اسے دیکھنی چاہیے، اس بات کو اپنے کانوں سے انہوں نے کبھی ٹکرایا ہی نہیں جس بات کا سننا ان کے لیے بڑا ضروری تھا، اپنے دل کے اندر وہ جذبات پیدا ہی نہیں کیے، جن جذبات کی انہیں ضرورت تھی، جن احساسات کی انہیں حاجت تھی انہوں نے پیدا ہی نہیں کی، اور یہ قصداً کیا ہے۔ پہلے اس بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں سن بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اور کبھی لوٹ کے نہیں آتے، اس لیے کہ جان بوجھ کے آتے بنتے ہیں، غفلت کی وجہ سے جان بوجھ کے اپنے کاموں پہ روئی ڈالے ہوئے، دلوں کی سختی قصداً ہے۔ میرے بھائی انسان فرشتوں سے افضل بھی کہا گیا اور جانوروں سے برتر بھی کہا گیا ہے بھی دونوں جگہ پہ انسان۔ جب انسان گناہ کی وادی میں اترتا ہے، ظلم کا رستہ اختیار کرتا ہے، اپنی ذات کے جنگل میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ گرنا شروع ہوتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ انسانیت کے دائرے سے بھی گر جاتا ہے۔ وہ جب گرتا ہے تو پھر کوئی حد نہیں ہوتی اس کے گرنے، وہ اس کی پیاس خون سے بھی نہیں بجھتی، وہ لاشوں کے مینار بناتا ہے لیکن پھر بھی اس کی تعمیر مکمل نہیں ہوتی، ہوس کا پیالہ ہے جو کبھی پھٹتا نہیں، لاکھوں چھوڑ کے کروڑوں اور اربوں اس کے بینک بیلنس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی وہ دوڑ ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ انسانیت سے گر گیا۔ رقت قلبی، نرمی، احساس، دوسروں کا خیال اور پاس، یہ انسان کو بڑا بناتا ہے، اور اپنی ذات کے دائرہ کار میں مست ہونا، اپنے آپ سے نکل کے کبھی سوچنا ہی نہ، کسی کا خیال ہی نہ کرنا، یہ گرا دیتا ہے۔ اس معاشرے میں میرا اور آپ وقت گزار رہے ہیں، یہاں جب صبح آنکھ کھلتی ہے اور دنیا سے انسان کا رابطہ شروع ہوتا ہے تو وہ خبریں ملنے کو ملتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ انسانوں کے معاشرے کی خبریں نہیں ہیں۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے جنگل کا قانون، اب لگتا ہے جنگل کا نہیں، درندگی کا قانون، بے حسی کا قانون، بے حسی کا قانون۔ میں اور آپ اس معاشرے میں وقت گزارتے ہیں جہاں پہلے نشہ سمگل ہوتا تھا، جہاں پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کا سرمایہ اور دولتیں سمگل ہوتی تھی، اب یہاں انسانوں کی سمگل ہوتی ہے، انسان کا خون نچوڑتا ہے، انسان کو بیچنے لگتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ خبریں آئیں کہ اتنے نوجوان ترکی کی فلاں جگہ پہ قید کیے گئے، ان کے زخموں پر پتھر برسائے گئے، ان سے مطالبہ کیا گیا، لیکن سیاسی ایشو پر چیخنے والے سیاستدان ہلکا سا بیان بھی نہ دے سکے، اس لیے کہ اس پہ کرسیاں مضبوط نہیں نہ ہوتی، اس پر حکومت میں صحیح طرح تنقید کا پہلو نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بے حسی، اس قدر تکلیف کا معاملہ، اور وہ تو چلو نہ جانے کون لوگ تھے، اور جب وہ ایک معصوم سی بیٹی، کھلی ہوئی بیٹی، اور وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، سیانے نہیں ہوتے تھے، ڈگری ہولڈر نہیں ہوتے تھے، لیکن بیٹی کے معاملے میں اتنا ضرور جانتے تھے کہ دنیا سا نہیں ہوتی ہے، وہ اٹھا چھاپ بھی یہ سمجھتا تھا کہ بیٹیاں تو بیٹیاں،
بیٹی کا صرف اتنا ظلم، اس بچی کا صرف اتنی غلطی ہے کہ وہ ایک غریب کے گھر میں پیدا ہوئی ہے جس کے پاس روٹی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب آدمی اپنے بیٹے کو کسی کے گھر کے ملازمت کے لیے چھوڑتا ہے، وہ ماں بڑا راضی چھوڑ کے جاتا ہے، وہ ماں بڑی خوش ہوتی ہے۔ میں نے غریبوں کے بچے بٹتے دیکھے، بٹتے۔ میں نے ایک ایسا خاندان میں دیکھا جس کے 9 بچے تھے، باپ کے انتقال کے بعد وہ خاندان میں بٹے، وہ تقسیم ہوئے، ایک بیٹی تم لے جا، ایک میں لے جاتا۔ وہ گلشن جو بڑی خوبصورتی سے کسی نے سجایا تھا وہ بانٹا گیا، اور وہ چھوٹی سی معصوم بچی جو خبروں میں تو ہے لیکن احساسات میں نہیں ہے، خبروں میں ہے احساسات میں نہیں، وہ کہتی ہے جان صاحب کے سامنے اس کا جلا ہوا ہاتھ جب ایک وکیل نے پکڑ کے لے آیا ہے تو اس سے پوچھا کہ بیٹے یہ تیرا ہاتھ کیسے جلا؟ تو کہتی ہے کہ 15 روپے کا جھاڑو مجھ سے گم ہو گیا تھا۔ تو جج کی بیوی نے کہا کہ جھاڑو کدھر ہے؟ تو میں نے ڈھونڈا ہے، سہم کے ڈھونڈا ہے۔ اور تجزیہ نگار نے کہتے ہیں کہ شاید اس پہ پریشر نہ ہوتا تو اسے مل ہی جاتا، لیکن وہ ڈال اتنا نہیں تھی۔ کس کے ظلم سے؟ باجی کے ظلم سے۔ وہ باجی جس کی فضیلت صرف اتنی ہے کہ وہ جج کی بیوی ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ، اس سے زیادہ تو کوئی فضیلت نہیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں اس کی۔ اور اس غریب کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس کی ماں جج کی بیوی نہیں، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں۔ تو بچی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں ڈھونڈ دیتی ہوں، کہا تیرے ہاتھ میں تھا، جیسے لفظ نکلے ہاتھ تھا تو میرے ہاتھ میں ہی، پھر وہ ہاتھ آگ میں گیا ہے، وہ جلایا گیا ہے۔ لیکن یہ نہ معاشرہ گرا ہے، نہ زلزلہ آیا ہے، نہ طوفان بکھرے ہیں، نہ وہ تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی MNA کے بیٹے کو روک کے اگر کوئی پولیس کا نمائندہ چالان کرتے تو پھر خبریں پھیلتی ہیں، پھر آخر تک گھنٹیاں بجتی ہیں، پھر وہ مرتب ہوتے ہیں، پھر تباہیاں نکلتی ہیں۔ کائنات کے امام رسول کائنات سرور دو عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ جا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کو جلدی تیزی سے گھوڑا دوڑایا جا رہا تھا، اچانک حضور نے لگام کو کھینچا، گھوڑے کو آہستہ کیا، پلٹے جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا جانے دار کیا ہوا ہے، لیکن آمنہ کے معصوم لال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے اترے، ایک گدھے کو بدے ہوئے دیکھا، اس گدھے کا سارا منہ زخمی تھا۔ میرے نبی پاک کو جب اس نے آتے دیکھا تو وہ حضور کی جانب دیکھنے لگا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں معصوم آمنہ جب پہنچے تو محبوب کریم علیہ السلام کو وہ دیکھ رہا تھا، جب جا کے نبی پاک نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، گدھے کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی کو گدھوں سے پیار کرتے نہیں دیکھا تھا، جب گدھا رویا تو رسول پاک بھی روئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کا مالک کدھر ہے؟ ایک شخص کو حاضر کیا گیا تو حضور نے فرمایا کس نے مارا ہے اس کو، کس نے مارا ہے؟ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کو رات لے کر کے سفر پہ نکلا تھا تو جیسے میں چاہتا تھا ویسے کرتا نہیں تھا تو 2 درے مجھ سے لگ گئے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو رب کریم سے نہیں ڈرتا؟ فرمایا آج جو تم نے یہ سزا دی ہے صبح قیامت اللہ تجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اس گدھے کے بارے میں پوچھے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فٹافٹ بولا، فٹافٹ میں نے کہا محبوبہ گدھے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، گدھے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ میرے حبیب نے فرمایا اس کے وجود میں جان نہیں، اسے تکلیف نہیں ہوتی، اس کا کوئی خالق نہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ فرماتے ہیں میں حیا نہیں کرتا کہ میں مچھر کا بھی تذکرہ کروں، بلکہ مچھر سے بڑھ کے بھی کسی چیز کا تذکرہ کروں، اس لیے کہ مچھر جو ہوا ہے تو میری مخلوق ہی ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں رقت ہے، اس میں نرمی ہے، اس میں دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں بھی غلام تھا در رسالت باب میں، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 10 سال غلامی کی ہے۔ حضور کے گھر کے برتن میں نے بھی دھوئے ہیں، جھاڑو میں نے بھی لگایا ہے، 1 نہیں 100 غلطیاں کرتا تھا، لیکن فرماتے ہیں آمنہ کے لال نے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ 1 دن نہیں 10 سال میں خدمت میں رہا۔ اور حدیث کے لفظ ہے بخاری اٹھائیے، فرمایا حضور جب بھی پکارتے تھے یا بنیا، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے کہہ کے پکارتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں عجیب انداز ہے نا، حسن اور حسین کے پاس کوئی جائیداد نہیں، لیکن انس بن مالک فرماتے ہیں میں خادم رسول ہوں، نوکر رسول ہوں، مجھے اللہ پاک نے 4 باغ عطا فرمائے اور فرمایا لوگوں کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، مجھے مصطفیٰ کی دعا تھی میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیا ہے۔ فرمایا میں بھی 10 سال نوکر رہا ہوں در رسالت ماں، 10 سال حضور کی
یہ حضور کا اپنے ایمن نبی پاک کے والد کی آزاد کرتا باندھی ہے، حضور کو نہیں کرایا ہے۔ عجیب روایت کے لفظ ہیں، رونگٹے وجود کے کھڑے ہوتے ہیں، روح وضو کرنے لگتی ہے، انسان کی سانسیں چمکنے لگتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سیدہ ایمن حضور کی غلام تھی، خادمہ تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ آمنہ کے گھر کی نوکرانی تھی، حضور کو دودھ پلایا کرتی تھی، پالا تھا۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے نبی پاک سے کہنے لگی، اے محمد ابن عبداللہ اٹھو ذرا مجھے پانی کا پیالہ تو لا کے پلاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں غصے کے ساتھ میرا چہرہ پھڑکنے لگا، مجھے خیال نہیں آتا حضور سے کیا کہہ رہی ہو، حضور سے کیا کہہ، نبی پاک سے کہا پانی لاؤ۔ لیکن جناب ایمن کہنے لگی میں نوکرانی عبداللہ کی ہوں، میں نوکرانی آمنہ کی ہوں، محمد کو تو میں نے لال بنا کے پالا ہے، اسے تو میں نے محبوب بنا کے پالا ہے، میں نے اس کے ناز اٹھائے ہیں، جب یہ راتوں کو آواز دیتے تھے تو میں اٹھ جاتی تھی، سینے پہ رکھ کے پالا ہے، میں نے پالا ہے، میرا حق بنتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اس غلام کی عزت ہوتے دیکھا، میرے نبی کریم علیہ السلام اٹھے، حضور نے پانی کا پیالہ بھرا اور لا کے دیا، اور جب ایمن پانی پی رہی تھی تو اللہ کے رسول دست بستہ کھڑے تھے، پی چکی تو میرے کریم نے فرمایا اماں تو کہے تو ایک پیالہ اور میں لا کے پیش کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پہلے میں غصے سے ڈال دی، پھر میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اور میں سوچنے لگی یہ غلام کتنی شان والے ہیں جنہیں اللہ نے مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائی۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام ہیں، سوار ہو گئے اپنے علاقے میں، مکے میں لا کے بیچے گئے، حضرت خدیجہ کبریٰ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ نے خریدا حضور کی بارگاہ میں، اور اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، قافلہ مکے آیا، حضرت زید کو پہچان لیا، باپ کو جا کے بتایا تیرا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ کے پاس ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا میرے کریم نے۔ والد اور چچا پیسے لے کے در رسالت معاف پہ آئے اور آتے ہی حضور کی بارگاہ میں کہا محبوب ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، یہ پیسے رکھ لیں۔ اس کی ماں کی آنکھیں ترس گئی ہیں دیکھنے کو، بہنیں سارا دن دروازے میں بھائی کا رستہ دیکھتی ہیں، حضور یہ پیسے لے لیں، بیٹا دے دیں۔ نبی پاک نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، پیسے اپنی جیب میں رکھو، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو کسی پیسے کی حاجت نہیں، تم لے لو۔ باپ اور چچا کہنے لگے یہ بھی ہوگا کہ بیٹا غلامی چھوڑ کے یہاں برتن مانجتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، جانوروں کی نوکری کرتا ہے، وہاں کیا بات ہے، ماں کا خیال رکھنے والی وہ جانا نہیں چاہے گا۔ میرے نبی پاک مسکرائے، فرمایا مجھے بلا تو لینے دو، مجھے بلا تو لینے دو، اسے آ تو لینے دو، تبصرے بعد میں کرنا، آنے تو دو۔ پیغام دیا زید کو بلایا جائے، جناب زید آئے تو حضور نے فرمایا وہ تیرے والد ہیں، وہ تیرے چچا ہیں۔ دوڑ کے گئے، باپ بیٹا ملے، پرانی ملاقات تھی، کھل کے روئے، چچا بھی روئے۔ جب تسلی ہوئی تو میرے نبی پاک نے فرمایا بیٹا تیرے باپ کے گھر میں رزق اللہ نے بڑا دیا ہے، بڑی موجیں ہیں، سنا ہے بڑا صاحب ثروت ہے، تیری ماں تیری بہنیں تیری منتظر ہیں، بیٹے اگر تو جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت زید باپ کے پاس کھڑے تھے، جب کہا جانا چاہے تو لینے آئے ہیں، چلا جا۔ پلٹ کے حضور کی طرف دیکھا، دوڑے آئے، قدموں میں آ کے بیٹھے، کہا محبوبہ بڑی بات ہے باپ کی، ماں کی بڑی بات ہے، میں نے بھی یہاں شفقتیں دیکھی ہیں، پر مجھے قدموں میں رہنے دے، مجھے نہ پھیر۔ بریلی کے امام بولے، فرمانے لگے تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے سب کا تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ دے رہا۔ حضور میں نے نہیں جانا۔ والد کہنے لگے بیٹا یہاں تو مزدوریاں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، یہاں تو گھوڑوں کو چارے ڈالتا ہے، اونٹوں کا گوبر اٹھاتا ہے، یہاں تو کام کرتا ہے، ہمارے تو گھر میں کئی کام کرنے والے ہیں۔ جناب زید کہنے لگے باپ مجھے کوئی خواب نہ دکھا، یہ اپنا کا معصوم بیٹا جب مسکرا کے دیکھتا ہے اور جب یہ ہاتھ کھول کے میرا ماتھا چومتا ہے اور جب یہ بڑے بڑے سرداروں کے بیچ کھڑا کر کے غلام کو عزت دیتا ہے تو ماں کی ساری محبتیں اس کے قدموں میں قربان کرنے کو دل چاہتا ہے۔ باپ کی ساری شفقتیں، یار ابا جی میں ہر دولت لٹا دوں گا، لیکن جو ان کی غلامی میں عزت ہے، جو ان کے گھر کی نوکری میں حیا ہے، تو مجھے کسی اور جگہ نظر نہیں آتی۔ صاحبو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان غلاموں، ان مجبوروں کو، ان غریبوں کو، بلال کہتے ہیں مجھے الگ بات آسا کا حساب نہیں آتا تھا، 20 سے زیادہ میں گنتی نہیں جانتا تھا، لکھنے پڑھنے کا مجھے شعور ہی نہیں تھا، لیکن کائنات کا سب سے بڑا آستانہ مصطفیٰ کا آستانہ ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ لنگر در رسول پہ پکتا تھا، سب سے بڑا حساب کتاب نبی پاک کا تھا کہ دروازے پہ جو بھی آتا تھا جوہری بھر کے ہی دیا جاتا تھا، لیکن فرماتے قربان جاؤ جسے کچھ نہیں آتا تھا، میرے محبوب نے فرمایا سارے حساب کتاب بھی تیرے ہاتھ میں رہیں گے، جو آئے گا وہ بھی تیرے پاس اور جو جائے گا وہ بھی تیرے ہاتھ سے۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت
تم نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر لیا. میرے محبوب نے اس نوکر کو, اس غلام, آج بھی لوگ باتیں تو وہی ہیں. ایک ہے گھر میں برتن دھونے والی بی بی, ایک ہے گھر میں برتن دھونے والی بی بی, اور ایک لفظ ہے ماسی, خالہ, ہماری بزرگ. لفظ تو دو ہی ہیں. اس میں ایک جملہ عزت دے جائے گا اور دوسرا جملہ کمزور ہے, وہ کچا ہے, وہ کمزور ہے. ایک ہے ہم نے ڈیرے پہ ملازم رکھا ہے, بندہ پٹھے پان والا, یہ بھی لفظ ہے. اور ایک ہے وہ جو چاچا جی ڈیرے پہ ہوتے ہیں, وہ جو چاچا جی ہمارے ڈیرے پہ ہوتے ہیں. لفظ تو دو ہی ہیں, ایک ہی آدمی کی بات ہو رہی ہے, لیکن وہ لفظ اس کو ملازم بنا گیا, وہ اسے گرا گیا, آپ کا جملہ اس کو چھوٹا کہہ گیا. اور جب آپ نے کہا نا چاچا جی, ماما جی, انکل جی, تو اس غریب کو پیسے تو نہیں ملے لیکن عزت تو مل گئی ہے, اس کو وقار تو مل گیا, اس کو آسانی تو مل گئی ہے نا. میرے نبی پاک علیہ السلام کو جتنی دودھ پلانے والی تھی, حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیسے لیے تھے حضور کو دودھ پلانے کے. جناب عبد المطلب نے پیسے دیے تھے, رواج تھا, پیسے دے کے بچوں کی پرورش کرائی جاتی تھی, ماحول میں رکھا جاتا تھا. لیکن آپ کو کتاب میں کسی میں نہیں ملے گا کہ میرے رسول پاک نے کبھی کہا ہو کہ تو نے پیسے دیے ہیں مجھے پالنے کے, کبھی ملا ہو. میرے محبوب نے اس خادمہ کو جس کو پیسے دے کے خدمت پہ رکھا گیا تھا, جب دروازے پہ آئی ہے تو اتنا ایک عروج دیا ہے, اس ماں کو اتنا وقار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجمع صحابہ کا تھا, حلیمہ سعدیہ آئی تو منبر چھوڑ کے مصطفیٰ کا ٹھکانا اور کندھوں سے چادر اتار کے حضور نے بچھائی, اماں کو بٹھایا, فرمایا جب تک میرے رسول رہے اس طرح بیٹھے رہے جس طرح آدمی نماز کی حالت میں اتحیات میں بیٹھتا ہے. میرے بھائی, اعزاز دینا, غریب کو عزت دینا, اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا. لوگوں کے دریدوں سے زیادہ غلط عزائم ہے. لوگ اپنی نفسیات کے لحاظ سے زچ کرتے ہیں, لوگوں کو کمزور سمجھتے ہیں. رب نے فضل سے پیسے دیے ہیں اور یہ عرش پہ جا کر کے بیٹھ گئے, ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے. میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ نرم لوگوں کا دین ہے, اچھے دل کے لوگوں کا دین ہے. اور یاد رکھیں یہ دل کی سختی بیماری ہے. اس طرح معدے کی تکلیف ہوتی ہے نا, اس طرح ہارٹ کا مریض ہوتا ہے کہ درد ہوتی ہے, اس طرح ہارٹ کا ایک اور مریض بھی ہوتا ہے جس کا ہارٹ ہارڈ ہو جاتا ہے. سخت دل کا مریض وہ سب سے بڑا مریض ہے. اس کو تڑپتے ہوئے انسان کوئی احساس نہیں پیدا کرتے. پھر جب آدمی یہ والی اس کو مرض لگتی ہے نا سخت دلی کی, تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ آدمی کا بازو کٹ گیا ہے, ٹرین کا حادثہ ہوا ہے. جب وہ دل کا سخت ہوتا ہے دیکھتا ہے ٹانگیں کٹ گئی ہیں, اس کے وجود پیٹ کی ساری چیزیں باہر آ گئی ہیں, تو اس کو سہارا نہیں دیتا, ہاسپٹل نہیں لے کے جاتا, اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, دیکھتا ہے کہ اس کے بٹوے میں کیا ہے. اس کو گری ہوئی اور پھٹی ہوئی عورتوں کی لاشیں نظر نہیں آتی, بلکہ وہ دیکھتا ہے اس کے گلے میں کیا ہے, زیور کتنا ہے. جب اس کا دل سب, میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب نرمی کو پسند کرتا ہے, میرا رب نرمی کو پسند کرتا ہے, میرا رب نرمی کو پسند کرتا ہے. فرمایا اللہ سختی پر وہ عطا نہیں کرتا جو نرمی پہ اللہ عطا فرماتا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا میرا مومن تو اتنا نرم ہوتا ہے کہ لوگ بیوقوف سمجھنے لگ جاتے ہیں, احمق سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے کہتے ہیں نظر میں آ جاتا ہے, حالانکہ وہ بیوقوف نہیں ہوتا, وہ نرم ہوتا ہے. اس کے ناک میں لکیر ہوتی ہے, لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ میں نے کل بھی دھوکہ دیا تھا, کل بھی میں نے 4 باتیں سنائی تھی تو راضی ہو گیا تھا, پرسوں بھی میں نے 2-4 فکرے کھائے تھے تو میرے حق میں ہو گیا تھا. پر میں بیوقوف نہیں ہوتا, وہ نرم دل ہوتا ہے. اور صوفیاء یہ کہتے ہیں جو صوفی نرم دل جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اسے رسول پاک کا زیادہ فیض ملا ہوا ہوتا ہے. رحمت للعالمین نبی نے اتنا ہی اسے زیادہ نوازا ہوتا ہے جتنی اس کی طبیعت کے اندر نرمی ہوتی ہے. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیماری سمجھتے تھے, دل کا سخت ہونا, طبیعت کا مزاج کا سخت ہونا بیماری جانتے تھے. دیکھیے حضرت مرثد نبی مرثد کہتے ہیں صحابی آئی یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا, بڑی طبیعت میں سختی ہے. حضور نے فرمایا قرآن مجید زیادہ پڑھا ہے, تیرے دل کو اللہ نرمی عطا کر دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور دل زنگ آلود ہو گیا. حضور نے فرمایا لکل شیء سکالہ سکالہ القلوب بذکر اللہ, ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور پھر اس زنگ کو اتارنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے. فرمایا جب دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ کی ضربیں لگایا کرو, لا الہ الا اللہ جپا کرو, پھر تم استغفر اللہ پڑھا کرو, اللہ کو یاد کیا کرو, تمہارے دل کو اللہ زنگ سے محفوظ فرما دے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں دیر تک حضور کا انتظار کرتی رہی, سرکار تشریف لائے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ تو بڑی پریشان ہوں. حضور نے کہا کیا ہوا؟ حضور میرا دل سخت ہو گیا. یا رسول اللہ پہلے لوگوں کی تکلیف دیکھتی تھی تو تڑپ اٹھتی تھی, اب حضور میں محسوس کرتی ہوں ان کی طبیعت میں. ہمارے یہاں بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کی غلطی ہوگی, اس نے فلاں کیا ہوگا, ہم الٹا اس پر تجزیہ اپنی مرضی کا اس پہ حاشیہ چڑھاتے ہیں کہ اس کی فلاں بات کی وجہ سے ایسا ہوا. میرے حبیب پاک علیہ السلام سے عرض کی حضور طبیعت سخت ہو گئی ہے, دل سخت گیر ہو گیا, مزاج میں سختی آ گئی ہے. تو میرے کریم نے فرمایا, میرے نبی پاک نے فرمایا عائشہ
مدینے سے نا کوئی یتیم بچہ منگا لے، کسی گھر سے یتیم بچہ منگا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر، اس سے پیار کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرما دے گا۔ کسی یتیم سے محبت کر، کسی یتیم سے محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ یہ طوفان نہیں ہوتا، ورنہ کسی مجبور کو، کسی دکھی کو، کسی لاچار کو بلا، اس سے پیار کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے گا، اللہ تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ یتیم بچہ آیا، یتیم بچہ، اس نے آ کر کہا اللہ اکبر، یا رسول اللہ میں یتیم ہوں اور چھوٹا ہوں، ایک بہن ہے ایک ماں ہے۔ کہتے ہیں حضور کے گھر میں اس دن صرف 21 کھجوریں تھیں، کل اثاثہ، دو جہاں کے شاہ ہے، بعض کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ نبی پاک نے 21 کھجوریں دی اور فرمایا 7 تیری بہن کی ہیں، 7 تیری ماں کی ہیں، 7 تیری ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں وہ بیٹا